قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون۔ ایک سوال یہ آیا ہے کہ رمضان میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا ایسی کوئی بات ثابت ہے کہ اس کو قبر کا عذاب نہیں ہوگا؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ رمضان میں موت کی فضیلت پر کوئی حدیث نہیں ہے، البتہ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بات صحیح حدیث میں یہ ہے کہ یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے، یہ اچھے خاتمہ کی دلیل ہے۔ وہ بھی گارنٹی نہیں کہ اس کو قبر میں عذاب نہیں ہوگا۔ اگر اس کی باقی زندگی اچھی رہی ہے تو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اس کا انتقال ہونا یہ اس کے حسن خاتمہ کی دلیل ہے۔ باقی رمضان میں موت کا ہونا اس کی فضیلت کے تعلق سے میرے علم میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے علم میں اگر کوئی حدیث آتی ہے تو آپ انشاءاللہ بتائیں، اس کو ضرور میں اپنے علم میں اضافہ سمجھوں گا۔ ایک سوال کسی نے پوچھا ہے، سوشل میڈیا کے تھرو آیا تھا، میں مناسب سمجھا کہ وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ رمضان میں ہمیں کس کس چیز سے بچنا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ بنیادی طور پہ میں نے بتایا کہ کھانا پینا اور شہوت سے ہمیں بچنا ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو بری ہیں اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، وہ روزے کی حالت میں بھی ہمیں ان سے اوائڈ کرنا ہے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، زبان کا غلط استعمال کرنا، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا، چیٹنگ کرنا، یہ تمام چیزیں عام حالات میں بھی حرام ہیں اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز 3 دن پڑھائی تو آج 1 مہینہ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا جواب میں نے ابھی خطاب میں بھی دیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن ضرور پڑھائی تھی، لیکن آپ نے اس کے بعد نہ پڑھانے کی جو وجہ بتائی تھی، خشیت ان تفرض علیکم، کہ کہیں تم پر یہ فرض نہ ہو جائے۔ اب یہ جو وجہ تھی یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وفات کے بعد یہ وجہ ختم ہو چکی تھی، اب کسی چیز کی فرضیت کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ تو جو اس نماز کا مستحب ہونا، نفل ہونا اور سنت ہونا جو معاملہ تھا وہی معاملہ اب بھی برقرار ہے۔ یہ نماز سنت ہے، اللہ کے رسول کی ایک نفلی نماز ہے، مستحب نماز ہے۔ اس کے پڑھنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو جنت کی اور مغفرت کی خوشخبری دی ہے۔ اور اگر امام کے ساتھ ہم تراویح پڑھتے ہیں تو پوری رات آپ نے قیام اللیل کا ثواب بتایا کہ ملے گا، تو یہ فضیلت ہم کو پورے مہینے ہم کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی کے جو الفاظ ہیں تراویح کے بارے میں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، جو رمضان میں قیام اللیل کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو رمضان کا لفظ بتا رہا ہے کہ پورے رمضان ہمیں تراویح پڑھنا ہے۔ روزے کی حالت میں شادی کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، روزے کی حالت میں نکاح ہو جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ روزے کی حالت میں تو بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ اگر نکاح ہوتا ہے اور رخصتی رات میں ہوتی ہے، میاں بیوی کی ملاقات رات میں ہوتی ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نماز میں ہوں اور پھر بلغم آ جائے تو ہم کیا کریں؟ اگر بلغم یا تھوک وغیرہ منہ کے اندر ہے اور وہ واپس حلق کے اندر چلا جاتا ہے تو اس سے نہ تو آپ کا روزہ ٹوٹتا ہے، نہ نماز پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ البتہ اگر آپ اس کو تھوکنا چاہتے ہیں تو قبلہ رخ آپ نہیں تھوکیں۔ اگر نماز کی حالت میں آپ کو تھوکنا ہے تو بائیں، یا آپ کے اگر جیب میں رومال وغیرہ تو رومال پہ آپ اس کو تھوک کر کے بعد میں رومال کو صاف کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ قبلہ رخ آپ کو تھوکنے سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ روزے کی نیت کرنا کافی ہے یا دعا پڑھنا ضروری ہے؟ روزے کی نیت دل سے کی جاتی ہے، روزے ہی کی کیا تمام چیزوں کی نیت دل سے ہی کی جاتی ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور روزے کی نیت جن الفاظ کے ذریعے کی جاتی ہے، خود حنفی علماء نے لکھا ہے کہ وہ الفاظ بالکل غلط ہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں رمضان کے کیلنڈرز پر اور جو ٹائم ٹیبلز پر جو ایک نیت کی دعا چھپی رہتی ہے، نویت بصوم غدن، کہ میں کل کے روزے کی نیت کر رہا ہوں للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے، تو خود حنفی علماء نے لکھا کہ یہ بالکل بکواس ہے، غلط ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو روزے کی نیت آپ دل میں کریں گے، اور جب آپ رات میں یہ سوچ کر کے سو رہے ہیں کہ صبح ہم کو سحری کرنا ہے تو وہ خود ایک روزے کی نیت ہے۔ اگر آپ یہ بھی ارادہ آپ کا نہیں ہے اور آپ نارملی سو رہے ہیں تب تو غلط ہے، لیکن اگر آپ روزے کی نیت کر کے سو رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ کافی، زبان میں ارادہ، دل میں ارادہ کر لینا کافی ہے، زبان کی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ جاب کرتے ہیں 6 سے 7 گھنٹے، ان لوگوں کے لیے رمضان میں کچھ خاص اصلاح آپ کی طرف سے؟ بھئی اگر کوئی جاب بھی کر رہا ہے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہے بہت اچھی بات ہے، اور جاب کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑ رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کی جاب جو ہے وہ روزہ چھوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ایکسکیوز نہیں بن سکتی ہے۔ تو جو لوگ جاب کر رہے ہیں اور اس حالت میں وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کو اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر و ثواب پورا ملے گا۔ اور اگر وہ نماز
کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے کہا کہ اپنی جاب کی وجہ سے نمازوں کے معاملے میں اگر کوتاہی ہو رہی ہے تو پھر ایسی جاب کو چھوڑ دینا چاہیے. نماز سے بڑھ کے آپ کی جاب نہیں ہونی چاہیے. آپ جاب اور نماز دونوں کو مینج کریں. آپ نماز کو وقت پر پڑھیں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. نماز مسلمانوں پر وقت پر فرض ہے. جاب کی وجہ سے روزہ اور نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میں کلاس 12 میں ہوں لیکن مجھے توحید کے بارے میں جاننا ہے تو کیا کریں. توحید کے بارے میں آپ کو جاننا ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے کتاب التوحید، اس کو آپ پڑھ لیجئے. اسی طریقے سے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، اس کو پڑھ لیجئے. پڑھنے کا اگر آپ کے پاس موقع نہیں ہے تو ان کتابوں کی شرح پر ہمارے سلفی علماء کے جو لیکچرز ہیں، جو بیانات ہیں، ان کو آپ سنیں. اور اسی طریقے سے آپ جب توحید کے متعلق علماء کے دروس اور محاضرات کو سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو توحید کا علم حاصل ہوگا. دل دکھانے کے بارے میں چند الفاظ کہہ دیں. دل دکھانے کے بارے میں یہی کہنا ہے کہ عام حالات میں بھی دل دکھانا منع ہے، اور روزے کی حالت میں تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر کسی کا دل ہماری وجہ سے دکھا ہے تو ہم جا کر کے معافی مانگ لیں اور بات کو ختم کر دیں. بنا تراویح کے روزہ ہوتا ہے؟ بالکل تراویح فرض اور واجب نہیں، روزہ فرض ہے. تراویح ایک سنت عبادت ہے، نفلی عبادت ہے. تراویح اگر آپ پڑھیں گے بہت بڑا ثواب ملے گا، نہیں پڑھیں گے اس ثواب سے آپ محروم ہوں گے، لیکن روزہ آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ. کیا افطاری سے پہلے اجتماعی دعا ثابت ہے حدیث سے؟ اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے. آپ اپنے طور پہ، انفرادی طور پہ آپ افطار کے پہلے دعائیں کر سکتے ہیں. کیا منگنی کیا ہے یہ رسموں، منگنی کی رسموں، ہلدی، مہندی اور گھروں کی ٹھنڈک وغیرہ کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ دیکھیے یہ جتنی بھی رسمیں ہیں یہ ظاہر ہے کہ شرعی اعتبار سے تو ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان رسموں کی وجہ سے ہم سب کا جینا حرام ہے. تو دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس طریقے کی رسموں کا بائیکاٹ کریں اور شامل نہ ہوں. لیکن اگر آپ شرعی اعتبار سے، مسئلے کی اعتبار سے اگر پوچھیں گے کہ اس طریقے کی دعوتوں میں کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، تو ناجائز تو نہیں ہے. جب تک کہ ان دعوتوں میں کوئی ناجائز کام نہ ہو رہا ہو، کسی کے گھر اگر کوئی بھی مسلمان آپ کو دعوت دیتا ہے اور اس دعوت میں کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں کر رہا ہے تو وہ دعوت آپ کھا سکتے ہیں. لیکن دینداری کا تقاضا یہ ہے کہ اس طریقے کی دعوتوں کا بائیکاٹ کیا جائے اور بچا جائے تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور لوگ اس طریقے کی دعوتوں کو اوائڈ کریں. عورتوں کو پردہ کی پابندی کرنے کی تاکید کریے. اچھا یہ سوال نہیں ہے، نصیحت ہے. تو بہرحال عورتوں سے ہم لوگ برابر تقریروں میں بھی یہ بات آتی ہے کہ عورتوں کو جو ہے شرعی طور پہ جو پردہ کرنے کا حکم ہے وہ کرنا چاہیے. اور جو عورتیں خاص طور سے مسجد میں آتی ہیں، تراویح پڑھنے آتی ہیں یا عید کی نماز وغیرہ پڑھنے عیدگاہ جاتی ہیں، ان کو ہم خاص طور سے یہ بات کہیں گے کہ آپ ریپرزنٹ کرتی ہیں جماعت اہل حدیث کو، اور آپ اس فتنے کے دور میں آپ کو دیکھ کر کے ایک میسج بھی جاتا ہے کہ نہیں عورتوں کو بھی مسجد میں جانا چاہیے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ مکمل پردے کے ساتھ آئیں مسجد میں بھی اور عیدگاہ میں بھی. اور حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگا کر کے بھی نماز میں عورت کو جانے سے منع کیا ہے. اگر کوئی خوشبو لگا کر کے عورت جاتی ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ واپس جا کر کے غسل کرے. تو ان تمام چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے خواتین کو کہ وہ مکمل پردے کے ساتھ آئیں، بغیر خوشبو کے آئیں اور پردے کے اہتمام کے ساتھ وہ نماز کا اہتمام کریں. کیا رمضان میں خواتین درس و تدریس کا کام کر سکتی ہیں؟ جیسے قرآن کی تفسیر، اما پارہ کی تفسیر، بالکل کر سکتی ہیں، کرنا چاہیے. اور گلبرگہ میں نے دیکھا کہ بعض جگہوں پہ ہو بھی رہا ہے یہ کام، بہت اچھا کام ہے. خواتین میں اس وقت ہمیں کام کرنے کی بہت سخت ضرورت بھی ہے. بہت سارے فتنے سماج میں عورتوں ہی کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں. تو عورتوں کی جب تک اصلاح نہیں ہوگی، ان پر ہم فوکس نہیں کریں گے، سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی. دیکھیے اگر کہیں پر مسجد، وہ مسجد جہاں صحیح طریقے پر کتاب و سنت کے مطابق نماز پڑھی جاتی ہے، وہ مسجد بہت دور ہے اور ہر ٹائم وہاں جماعت سے جا کر کے پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے. اور اس کے قریب میں کوئی ایسی مسجد ہے، جیسا کہ بھائی نے بتایا کہ عصر کی نماز خاص طور سے ہم جانتے ہیں کہ احناف کے ہاں بہت تاخیر سے ہوتی ہے، تو کیا ایسی صورت میں اول وقت میں ہم گھر پہ پڑھ سکتے ہیں؟ اگر گھر پہ آپ 2-4 لوگ ہیں اور جماعت بنا کے پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ بہتر ہے، اس لیے کہ نماز کو بہرحال اول وقت میں پڑھنا چاہیے. باقی نمازوں میں اگر
آپ مجبوری ہے اور ایسی مسجد جہاں صحیح طریقے پر نماز ہو رہی ہے وہ مسجد دور ہے تو آپ دوسری مسجد میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں. وہاں شرط یہ ہے کہ امام جو ہے وہ کوئی شرکیہ عمل کا ارتکاب نہ کرتا. اگر کہیں کسی مسجد کے بارے میں ہم کو یہ معلوم ہے کہ یہاں کا امام شرکیہ عمل کا ارتکاب کر رہا ہے تو پھر اس امام کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے. واللہ اعلم بالصواب. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ روزے کی حالت میں جو ہے انجیکشن لینا یا میڈیسن لینے کا کیا مسئلہ ہے. تو دیکھیے روزے کی حالت میں عام انجیکشن تو لگوا سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن طاقت کا انجیکشن, چونکہ طاقت کا جو انجیکشن ہوتا ہے وہ بدن کو ایک طریقے کی غذا دیتا ہے اور روزے کی حالت میں اپنے بدن کو غذا ہم نہیں پہنچا سکتے. اسی لیے روزے کی حالت میں آپ طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے, آپ خون چڑھوا نہیں سکتے. ہاں خون اگر کسی کو دینا ہے تو دے سکتے ہیں, اس میں بھی اگر اس بات کا ڈر ہے کہ روزہ ہمارا جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا, کمزوری آ جائے گی, تو مت دیجیے, آپ افطار کے بعد دیجیے. ہاں ہلکا پھلکا اگر بلڈ ٹیسٹ کرانے کے لیے خون نکالا جاتا ہے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں روزے کی حالت میں. اسی طریقے سے آئی ڈراپ آپ جو ہے وہ روزے کی حالت میں ڈال سکتے ہیں, ایئر ڈراپ آپ ڈال سکتے ہیں, نوز ڈراپ آپ نہیں ڈال سکتے, حلق میں کوئی دوا نہیں ڈال سکتے, کیونکہ ناک اور منہ کے ذریعے جو دوا ڈالی جاتی ہے وہ ظاہر ہے کہ حلق کے راستے جاتی ہے, لیکن کان جو ہے وہ حلق کا راستہ نہیں ہے, آنکھیں حلق کا راستہ نہیں ہے, اس لیے آئی ڈراپس اور یہ ڈراپس ڈالے جا سکتے ہیں. جی واللہ عالم بالصواب. کسی نوجوان نے اگر قرآن پڑھنا نہیں سیکھا اور اسی حالت میں اس کی زندگی گزر گئی تو دیکھیے یہ ایکسکیوز جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے کام نہیں آئے گا. آج انسان جس چیز کو سیکھنا چاہتا ہے عمر کے جس موڑ پر بھی چاہے وہ سیکھ سکتا ہے. قرآن اللہ تعالیٰ نے سیکھنے کے لیے آسان بنایا ہے. اس کو ایک بوڑھا انسان بھی اگر جس نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ آج اگر محنت کرے تو ایک ہفتے میں وہ قرآن انشاءاللہ ایک مہینے میں قرآن پڑھ سکتا ہے. تو ہم ایسے نوجوان کو یہی تاکید کریں گے کہ اگر آپ نے اب تک کبھی قرآن نہیں پڑھا ہے تو اب سے آپ قرآن پڑھیے. باقی اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کا اس کے سپرد, اگر کوئی اسی حالت میں مر جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے, لیکن جب تک زندہ ہے انسان تو کم سے کم وہ اس لائق تو ہو کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھ سکے. عورتیں گھروں میں تراویح پڑھتی ہیں کیونکہ ان کی مجبوری ہے اور مسجدوں میں جگہ بھی نہیں مل رہی ہے, تو گھروں میں 100 سے زیادہ خواتین ہیں. ایسی مجبوری کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں عورتیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ایک بات کا یہ خیال رکھا جائے کہ اگر گھر میں عورتیں تراویح پڑھ رہی ہیں اور کوئی عورت ان کی امامت کرا رہی ہے تو کرا سکتی ہے عورت, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس میں ایک کنڈیشن یہ بات یاد رکھیے کہ جو عورتوں کی امام ہوگی وہ مردوں کی طرح آگے نہیں کھڑی ہوگی, وہ بیچ میں کھڑی ہوگی لیکن صف کے لیول میں ہی کھڑی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اگر عورت نماز پڑھا رہی ہے تو پھر اس نماز میں پیچھے کوئی مرد نماز نہیں پڑھے گا, اور اگر کچھ مرد حضرات بھی تراویح پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر کسی مرد کو امام بنائیے, پیچھے ایک صف مردوں کی یا 2 صف جتنے بھی مرد حضرات ہیں ان کی صف لگ جائے, اور اس کے بعد پردے کے مکمل اہتمام کے ساتھ پیچھے خواتین کی صف لگ سکتی ہے. تو اس طریقے سے جہاں مسجدوں میں جگہ نہیں ہے یا مجبوری ہے وہاں گھروں میں بھی تراویح کی نماز پڑھی جا سکتی ہے. واللہ اعلم بالصواب. نان مسلم اگر افطاری کی دعوت دیتا ہے تو دیکھیے افطاری کی دعوت اور عام دعوت دونوں کا مسئلہ سیم ہے. اگر کوئی غیر مسلم دعوت دیتا ہے تو ہم اس کی دعوت قبول کر سکتے ہیں, ہم کھا سکتے ہیں, افطاری بھی کھا سکتے ہیں. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر اس غیر مسلم کے بارے میں ہم کو معلوم ہے کہ وہ سارا جو کاروبار کر رہا ہے یا اس کے کاروبار کا زیادہ تر جو حصہ ہے وہ حرام کاروبار کا ہے, تو پھر ہم اس غیر مسلم کی دعوت قبول نہیں کریں گے, اس کا کھانا نہیں کھائیں گے, افطار نہیں کریں گے. لیکن غیر مسلم ظاہر ہے کہ مسلمان نہیں ہے تو اس کے یہاں حلال و حرام کی پابندی تو نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو شکلیں اس کے یہاں حرام کی بھی ہوں گی, لیکن میجر اس کا جو بزنس ہے, جو بڑا حصہ اس کے کاروبار کا ہے وہ حلال چیزوں کا ہے, تو اس کے یہاں ہم دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں, عام دعوت بھی اور افطار بھی کر سکتے ہیں.
ایسی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے کہ عام دعوت تو اللہ کے نبی نے بھی یہودیوں کیا کھائی ہے، لیکن افطار ہم نہیں کر سکتے، ایسی کوئی دلیل میرے علم میں نہیں ہے۔ تو جب عام دعوتیں ہم کھا سکتے ہیں تو افطار بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلمان کیا افطار کیا جائے تاکہ اس کو ثواب ملے۔ غیر مسلم کو تو افطار کا ثواب ملے گا نہیں، مسلمان کے جب ہم افطار کریں گے تو ہمیں اپنے روزے کا پورا ثواب ملے گا اور اس مسلمان کو افطار کرانے کا ثواب ملے گا۔ بلکہ سب کو کوشش بھی کرنی چاہیے کہ روزانہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھے تو کسی نہ کسی ایک آدمی کو ہم ساتھ میں افطار کرائیں تاکہ ہم کو ڈیلی ایک روزے کے ساتھ ڈبل روزے کا ہم کو ثواب ملے۔ جی، سیاست دانوں کی جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں چونکہ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجھے مناسب نہیں لگتی شرعی اعتبار سے، تو ان دعوتوں کو اوائڈ ہی کرنا چاہیے، واللہ عالم بالصواب۔ جی، جو مسئلہ میں نے غیر مسلم کے بارے میں بتایا کہ اگر اس کا پورا کاروبار یا کاروبار کا بڑا حصہ حرام ہے تو اس کے ہم دعوت نہیں کھائیں گے، یہی سیم مسئلہ مسلمان کے یہاں بھی ہے۔ اگر کسی مسلمان کے یہاں حرام چیز کا کاروبار ہے اور اسی پر اس کی ساری انکم وہی ہے یا زیادہ تر انکم اسی چیز کی ہے تو اس مسلمان کے یہاں بھی ہم دعوت نہیں کھائیں گے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ صاحب اگر مان لیجئے کسی مسلمان کے یہاں تھوڑا بہت بھی اگر حرام کا کاروبار ہے تو ہم اس کے یہاں دعوت نہیں کھائیں گے، اور لوگ مثال دیتے ہیں کہ جیسے اگر ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ بھی پیشاب کا ڈالا جائے تو پورا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ وہ مثال ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ پیشاب کا قطرہ پانی میں ڈال دیا جب پورا پانی یقیناً ناپاک ہو جاتا ہے، مگر وہ مثال ہر جگہ اپلائی نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ شرط لگا کر کے لوگوں کی دعوت کھائیں گے کہ 100% اس کی کمائی حلال ہو تبھی ہم دعوت کھائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی شرط نہیں لگائی ہے۔ آپ نے یہودیوں کے یہاں دعوتیں کھائی ہیں، جبکہ نبی کے دور کے جو یہودی تھے قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ سود بھی کھاتے تھے، وہ حرام کاروبار بھی کرتے تھے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے یہاں دعوت کھائی ہے۔ اسی لیے جو علماء کے فتاوے ہیں وہ یہی ہیں کہ اگر کسی کی کمائی مکس ہے لیکن بڑا حصہ اس کا حلال کمائی کا ہے تو چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، ہم اس کے یہاں دعوت کھا سکتے ہیں، واللہ عالم بالصواب۔ ایک صاحب نے یہ پوچھا کہ عورتیں کیا گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اللہ نے قرآن میں جہاں اعتکاف کا ذکر کیا وہاں مسجد کا ذکر کیا، اور کوئی ثبوت ایسا نہیں ملتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں یا صحابہ کے دور میں عورتوں نے گھروں میں اعتکاف کیا ہو۔ اس لیے اگر خواتین کے لیے مسجد میں پردے کا، سیکیورٹی کا معقول انتظام ہے، کسی طریقے کے فتنے کا اندیشہ نہیں ہے تو وہ مسجد میں اعتکاف کریں، اور اگر یہ انتظام نہیں ہے تو عورتوں کو دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھیں کہ ہم اس نیکی کے لیے ہمارے لیے حالات نہیں ہیں، یہ نیکی ہمارے اوپر فرض بھی نہیں ہے، اعتکاف فرض بھی نہیں ہے، تو وہ جو ہے گھر میں اللہ کا ذکر کریں، اپنے شوہر کی خدمت کریں، اپنے بچوں کی تربیت کریں، نماز اور تراویح کی پابندی کریں، یہی انشاءاللہ ان کے لیے کافی ہے، ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہمارے والدہ کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میرے بھائی اور بھابھی دونوں ان کی خدمت میں ہیں، روزے کی کوئی سہولت نہیں ہے تو کیا کریں؟ اچھا، دیکھیے اگر اس طریقے کی سچویشن ہے کہ والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے اور ہاسپٹل میں بھائی اور بھابھی ہیں تو وہاں افطار اور سحری کا انتظام اگر ہو سکتا ہے تو وہ روزہ رکھیں۔ روزہ نہ رکھنے کی جب بہت ہی ایمرجنسی سچویشن ہو اور کوئی ایسے حالات نہ ہو کہ انسان روزہ رکھ سکے تبھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ تو جیسے ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں، کبھی کبھی ان کو آپریشن کرنے میں یا علاج کرنے کے سلسلے میں پھر وہ بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، کچھ ایسی سچویشنز آتی ہیں، تو ڈاکٹرز کے بارے میں بھی علماء نے کہا کہ جب وہ ایک خاص سچویشن آئے کہ وہاں روزہ رکھنا ان کے لیے ناممکن ہے یا بہت مشکل ہے تو اس وقت وہ روزہ توڑ سکتے ہیں، لیکن پورا رمضان روزہ نہ رہنا اور بلا وجہ جہاں مجبوری نہیں اس کو بھی مجبوری بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے۔ جی، جو عورتیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہیں اب ان کو روزہ رکھنے کی صورت میں بچے کو اور خود ان کے اپنے آپ کو مشقت میں پڑنے کا اور بہت زیادہ کمزوری آنے کا ڈر ہوتا ہے، تو ایسی عورتوں کو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتی ہیں۔ اب ایسی عورتوں کے بارے میں یہ بعد میں روزے کی قضا کریں گی یا اس روزے کے بدلے وہ فدیہ دیں گی، اس میں اختلاف ہے علماء کا، لیکن جو راجح بات نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان کو اتنا موقع مل رہا ہے، کیونکہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو موقع ہی نہیں ملتا، ایک سال وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں پھر اگلے سال پریگننسی کا معاملہ آ جا رہا ہے،
پھر اس کے اگلے سال پتہ لگا اس بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. تو اگر ایسی مجبوری کی حالت ہے تو ایسی عورت جو ہے وہ روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہے، لیکن اگر اس کے پاس گنجائش بن رہی ہے تو وہ قضا کرے گی. اچھا، روزے کے فدیہ کی بات آئی تو یہ بھی سن لیجئے کہ فدیہ میں ہمیں ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر ہم کھانے کے بجائے اناج دیتے ہیں تو جو ہم فطرہ میں اناج دیتے ہیں صدقہ فطر میں 1 سا، ایک روزے کے بدلے ہمیں 1 سا اناج دینا ہے، تقریباً 2.5 کلو اناج ہمیں دینا ہے. واللہ اعلم بالصواب. جی 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 جی. ہوں. ٹھیک ہے. دیکھیے، لیلۃ القدر میں طاق راتوں میں جو ہمارے یہاں معمول بتایا انہوں نے بھائی نے کہ رات میں لوگ مسجد میں آتے ہیں، بیانات بھی ہوتے ہیں اور نماز رات میں لیٹ ہوتی ہے، تو ہم لوگ 2:30 بجے سے ہی بتا رہے ہیں کہ سحری کرانا شروع کر دیتے ہیں. تو دیکھیے وہاں ایک مجبوری ہے آپ کے لیے، کیونکہ ایک بڑی تعداد کو آپ کو کھلانا ہے، اور سارے لوگوں کو اگر آپ کوشش یہ کریں گے کہ بھئی ہم 4:30 بجے یا 4 بجے سے کھلائیں گے تو نہیں کھلا سکتے آپ. اور وہاں اس بات کا ڈر بھی نہیں ہے کہ لوگ سحری کھا کے سو جائیں گے، کیونکہ عام طور سے لوگ پوری رات جاگتے ہیں، فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں. تو وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ اس میں کوئی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب خود بھی ساری رات جاگتے تھے تو ہم وہ جاگنے کی سنت پر تو بہرحال عمل کر رہے ہیں، اور اپنی سہولت کے حساب سے اگر ہم لوگوں کو سحری کھلا رہے ہیں 2:30-3 بجے سے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بالکل اجر ملے گا، اجر ملے گا. اصل تو افطار کرانے کا اجر ہے، لیکن سحری بھی آپ کرا رہے تو بہرحال وہ کھلانے کا تو ثواب، اور روزے میں ایک طریقے کا جو سپورٹ کر رہے ہیں آپ، اس کا تو ثواب ملے گا انشاءاللہ. اچھا، محروم رہتے ہیں. نہیں، اگر وہ تراویح پڑھنے کے بعد اگر وہ لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو وہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس پر ان کو اجر ملے گا. کریڈٹ کارڈ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے. آج ہمارے ملک کے تقریباً تمام بینکس جو ہے جس کا بھی اگر کریڈٹ سبل اسکور اچھا رہتا ہے اس کو وہ کریڈٹ کارڈ آفر کرتے ہیں، اور آئے دن لوگوں کے کمپنیوں کے فون آتے رہتے ہیں. دیکھیے، یہ کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صاحب میں ٹائم سے پیمنٹ کر دوں گا، میں کوئی انٹرسٹ نہیں دوں گا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن کریڈٹ کارڈ جب آپ لیتے ہیں تو اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں یہ بات رہتی ہے کہ اگر آپ نے ای ایم آئی ٹائم سے نہیں جمع کی تو پر ڈے اتنا انٹرسٹ آپ کو دینا پڑے گا. تو آپ یہ انڈورس کر رہے ہیں، آپ یہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ میں انٹرسٹ دوں گا. انٹرسٹ جیسے لینا دینا حرام ہے، ویسے ہی انٹرسٹ کا کمٹمنٹ کرنا بھی حرام ہے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے، لعن اللہ آکل الربا و موکلہ و کاتبہ و شاہدی وہم سوا. سود کھانے والا، سود کھلانے والا، سود لکھنے والا اور سود کی گواہی دینے والا، سب پر اللہ کی لعنت ہو. ہمارے اتنے اٹریکٹیو آفرز آن لائن شاپنگ پر ملتے ہیں کہ ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے اس کو ایک معمول بنائے ہیں. میں ان سارے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ بالکل مناسب نہیں ہے، آپ اس کو اوائڈ کیجئے، یہ بہتر نہیں ہے، اور پریکٹیکلی یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ ٹائملی ای ایم آئی پے کریں. انسان کی ایک فطرت ہے، آپ کو جب 1 لاکھ کی لمٹ ملے گی اور آپ کے جیب میں 10,000 روپئے ہیں تو آپ 1 لاکھ کے حساب سے شاپنگ کر لیں گے، اور ٹائم آئے گا آپ پے نہیں کر پائیں گے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ انٹرسٹ دینا پڑے گا. تو آپ انٹرسٹ دیتے ہیں تو بھی اور نہیں دیتے ہیں تو بھی، میں کریڈٹ کارڈ کو، میں کیا، جو ہمارے جو بھی محققین علماء ہیں ان کا فتویٰ یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. ہے کچھ اور بھی ہے؟